بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے شہباز شریف کو گلگت بلتستان میں ججز کی تعیناتی سے روک دیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ وہی دبنگ بینچ ہے جس پر مسلم لیگ نون کو بہت تکلیف ہے۔ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ درخواست دی کہ ہمارے خلاف کیسز یہ ججز نہ سنیں۔ وہی جج اب ان کا پکا علاج کر رہے ہیں۔ اور آج 2 مارچ کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی درخواستوں پر جو سماعت ہونے جا رہی ہے، تو وہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ ہے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ بہرحال پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی مبینہ بیٹی کا جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تمام اہم کیسز، توشہ خانہ کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو رکھ کے بیٹھی ہے اور نہ انٹرم ریلیف دیتی ہے، ادھر دھڑا دھڑ وہ توشہ خانہ فوجداری جو استغاثہ ہے اس کو چلائی جا رہے ہیں۔ دوسری طرف توشہ خانہ پہ نیب نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ تیسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے وہ نہل کر کے بیٹھا ہے، ڈی سیٹ کر کے بیٹھا ہے، اور ہماری سپریم جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ مبینہ بیٹی کو چھپانے کا کیس ایسا ہے کہ جس کو بہت چھوٹی چھوٹی تاریخیں ڈال کے اور لارجر بینچ بنا دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پہ جب عدم اعتماد کیا کہ آپ پہلے 2018 میں یہ کیس سننے سے انکار کر دیا تھا، تو اب بنا یہ کیس سنے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بینچ ختم کرتے، انہوں نے لارجر بینچ بنا کے اپنے ساتھ اپنے جو سیکنڈ سینئر جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو اور جسٹس ارباب کو جو سب سے جونیئر جج ہیں ان کو بٹھا دیا، اپنے ساتھ لارجر بینچ بنا دیا۔ اہم سماعت ہوئی درخواست گزار کی جانب سے وکیل سلمان بٹ، یہ نامعلوم درخواست گزار ہے اور کروڑوں روپے فیس لینے والا وکیل ہے اس کا، اور حامد علی شاہ، جبکہ درخواست گزار کی جانب سے سلمان بٹ کی جگہ وکیل حامد علی شاہ پیش ہوئے۔ وہ تیسرا وکیل ہے، پہلے جسٹس طارق صاحب کے داماد تھے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، پھر اس کے بعد یہ سلمان بٹ آئے تھے، اور کل جو عدالت میں سماعت ہوئی حامد علی شاہ پیش ہوئے، جبکہ عمران خان کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب اور وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کی جانب سے حامد علی شاہ نے وکالت نامہ جمع کروایا۔ درخواست گزار محمد ساجد نامعلوم کے وکیل حامد علی شاہ نے وکالت نامہ جمع کراتے ہوئے کہا کہ سلمان اسلم بٹ کو دل کا مسئلہ ہے تو اس کیس کو میں جاری رکھوں گا، کیونکہ بہت ارجنٹ کیس ہے اور اس میں ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اس کیس کو میں چلاؤں گا۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہم نے عدالتی حکم پر نادرہ کو درخواست دی تھی مگر مسترد ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بایو میٹرک سسٹم کا مسئلہ مختلف جگہوں پر ہوتا رہتا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل حامد علی شاہ کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔ حامد علی شاہ نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ فریق کو ڈی سیٹ یا نہل کیا جائے۔ یہ ایک فرمائش ہوتی ہے نا، اب نامعلوم پٹیشنر ہے تو ان کے وکیل کہتے ہیں جی کہ ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری استدعا ہے کہ عمران خان کو ڈی سیٹ کیا جائے یا نہل کیا جائے۔ عدالت نے وکیل سے سوال کیا اگر فریق ڈی سیٹ ہو یا ممبر اسمبلی نہ ہو تو تب کیا ہوگا؟ وکیل حامد علی شاہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ابھی بھی قومی اسمبلی کی 7 نشستوں پر منتخب ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 1 نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے وہ ممبر پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارک دیا کہ اسحاق ڈار کے خلاف بھی درخواست دی گئی تھی کہ وہ حلف نہیں لے رہے تو ڈی سیٹ کیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا چودھری نثار نے بھی کامیابی کے بعد بہت عرصے تک حلف نہیں لیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو اسحاق ڈار کیس کا فیصلہ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل حامد علی شاہ نے پاکستانی اور بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا۔ حامد علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا 3 سال سینیٹر رہنے والے کے لیے حلف لینا ضروری ہے اور وہ کب سے شروع ہوگا؟ وکیل اور سابق جج حامد علی شاہ نے دوران سماعت اپنے لکھے پرانے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ یہ سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنا لکھا ایک فیصلہ تھا اس کا بھی حوالہ دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا یہ تو آپ کا ہی فیصلہ ہے۔ وکیل حامد علی شاہ نے کہا کہ عدالت نے کچھ ریکارڈ ہمیں پیش کرنے کا کہا تھا۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 2 بار الیکشن کمیشن اس معاملے پر فیصلہ کر چکا ہے، یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اس پر کئی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں، پھر بار بار اس کیس کو کیوں اٹھایا جاتا ہے اس معاملے کو؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ حلف پارلیمنٹ میں آفیشیل ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، جب کسی ممبر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو اس کو برات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کے اٹھائے اس نقطے پر بھی آگاہ کرنا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں درست معلومات نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ الیکشن کمیشن کسی کو نااہل نہیں کر سکتا۔ فیصلے کے مطابق اہلیت دیکھنے کا اختیار ہائی کورٹس اور دیگر عدالتوں کا ہے۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کو بھی دیکھ لیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ حبیب اکرم کیس میں سپریم کورٹ نے بیان حلفی کا کاغذات کا حصہ بنایا، فیصلے کے مطابق زیر کفالت بچوں کی تفصیلات بتانا لازم تھی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق بچوں کی تفصیلات بتانا تو لازم نہیں ہے نا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق یہ تفصیلات دینا لازم نہیں ہے، اثاثوں کی فہرست میں بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات بتانا لازم ہے۔ اس اعتبار سے ڈائریکٹ نہیں ان ڈائریکٹ طور پر بچوں کی تفصیلات بتانا لازم ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پھر سوال کیا کہ اگر تفصیلات غلط جمع کرائی گئی تو الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ تفصیلات غلط ہوں تو کرپٹ پریکٹس میں آئے گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اگر تفصیلات غلط ہوں تو یہ کرپٹ پریکٹس میں آئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ غلط تفصیلات پر الیکشن کمیشن نے 120 دن کے اندر ایکشن لینا ہوتا ہے، اگر الیکشن کمیشن ایکشن نہیں لیا تو پھر بس نہیں لیا۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ موجودہ درخواست عمران خان کو NA-95 سے ڈی سیٹ کرنے کی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہماری درخواست میں کسی بھی پبلک آفس سے متعلق لکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ یہ معاملہ الیکشن ٹرائبونل میں تو نہیں گیا؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ٹرائبونل میں گیا لیکن وہاں میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سوال کیا الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف 2 ریفرنسز مسترد کر چکا ہے؟ درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف ریفرنس تکنیکی بنیادوں پر خارج کی ہے۔ درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے وکیل بدھ اور جمعرات کو اپنے دلائل مکمل کریں، پھر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل سنیں گے درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ۔ پہلے درخواست قابل سماعت ہوگی پھر میرٹ کے اوپر سنا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 8 مارچ کے لیے ملتوی کی ہے اور 1 مارچ کو سماعت ہوئی اور 8 مارچ کے لیے 1 ہفتے کی تاریخ بہت اہم کیس ہے اور اس وجہ سے عدالت یہ چاہتی ہے کہ جلد اس معاملے کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ قاضی فیصل صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جو 28 فروری کو ایک تنازع بنا تھا رجسٹرار سپریم کورٹ سے، اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور تحریری حکم میں جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ جسٹس قاضی فیصل کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا کہ بینچ کی تشکیل اور مقدمات کا جو شیڈول ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور شفافیت قائم کی جائے، عدالت کے وقار اور آزادی کے لیے شفافیت ضروری ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ 28 فروری کو جسٹس قاضی فیصل صاحب اور جسٹس حسن رضوی کے سامنے 11 مقدمات مقرر تھے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا لیکن دونوں بینچز کو تبدیل کر دیا گیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس حسن رضوی کو ہٹا کر بینچ میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو شامل کیا گیا اور جسٹس یحییٰ سے جونیئر جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا گیا۔ مظاہر نقوی تو ایسے کھٹک رہا ہے نا سب کوئی، اب چونکہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو لے آئے جسٹس قاضی فیصل صاحب کے بینچ کے ساتھ اور جسٹس حسن رضوی کو ساتھ لے گئے جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ، تو اس پر یہ اصل میں تنازع کھڑا ہوا۔ اگر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہوتے تو وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیڈ کرتے، مظاہر نقوی صاحب ان کے ساتھ ہوتے بطور جونیئر جج، تو کیونکہ پہلے اختلاف اتنا آ چکا ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اتنا کچھ لکھا ہے۔ فیصلے کے متن کے مطابق بینچز کی اچانک دوبارہ تشکیل کے معاملے پر رجسٹرار کو طلب کیا گیا۔ رجسٹرار عشرت علی سے کہا گیا کہ مقدمہ متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوں۔ عدالتی بینچ نے رجسٹرار سے پوچھا کہ یہ تبدیلیاں کیوں کی گئیں، تو رجسٹرار نے کہا کہ چیف جسٹس نے اسٹاف افسر ارشاد کے ذریعے کہا کہ بینچ تبدیلی کا نوٹ بنایا جائے۔ بینچ تبدیلی سے متعلق نوٹ بنا کر چیف جسٹس کو منظوری کے لیے بھجوایا گیا۔ تحریری فیصلے میں بتایا گیا کہ رجسٹرار نے روسٹر کا کاغذ پیش کیا، اس پر صرف یہ لکھا تھا منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ رجسٹرار نے کہا کہ چیف جسٹس کے انیشلز سے اس نوٹ کی منظوری دی گئی، دستاویز میں بینچ تبدیل کرنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ 2 فاضل وکلاء مولوی انوار الحق اور آفتاب عالم یاسر کی معاونت سے سپریم کورٹ رولز پڑھے گئے۔ تحریری فیصلے میں قرار دیا گیا کہ سپریم کورٹ رولز کے تحت چیف جسٹس یا رجسٹرار کو اختیار نہیں کہ جج کا بینچ تبدیل کریں یا اس میں کمی کریں۔ تحریری حکم کے مطابق عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے، بینچز کی ثوابدیدی اثر نو تشکیل نظام عدل کی توقیر کم کرتی ہے۔ سپریم کورٹ رولز کہتے ہیں چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججز مقدمہ سنیں گے۔ سپریم کورٹ رولز چیف جسٹس کو لارجر بینچ کو مقدمہ بھیجنے کا اختیار دیتے ہیں۔ رولز کے مطابق کسی بینچ کے ججز میں مساوی رائے آئے تو چیف جسٹس لارجر بینچ یا کسی اور جج کو مقدمہ منتقل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے جو یہ بینچ میرا تبدیل کیا ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ بینچ بنانا، کیسز مقرر کرنا یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، لیکن یہاں پر اختلاف ہے قاضی فیصل صاحب کو کہ جی یہ معاملہ درست نہیں ہے اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے گلگت بلتستان میں ججز کی تعیناتی کے خلاف وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان کی درخواست پر سماعت کے دوران
کیس کے فیصلے تک تعیناتیوں پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے شہباز شریف کو تقرریوں سے روک دیا۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ جو 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے یہ فیصلہ سنایا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ سے 1 ہفتے کی مہلت دینے کی استدعا کی، جس کی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ 1 سال سے مقدمہ زیر التوا ہے، کیس عدالت میں ہے، پھر بھی ججز کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں۔ دوران سماعت جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ کیا وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر ججز کی تعیناتی ضروری ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ اس نقطے پر تفصیلی دلائل دوں گا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ 1-2 ہفتے تعیناتیاں نہ بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوگا، ججز 4 سنبھال چکے ہیں، انہیں نوٹس دینے کی قانونی حیثیت کا تعین آئندہ سماعت پر کریں گے۔ اس دوران جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارک دیا کہ ججز کو نوٹس دینا مناسب نہیں ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ گلگت بلتستان میں کون ججز تعینات کرتا ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ججز تعیناتی وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں۔ عدالت نے گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ میں تعینات ججز کو بذریعہ رجسٹرار نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 15 مارچ تک ملتوی کر دی اور شہباز شریف کو کیس کی سماعت کے دوران اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے تقرریوں سے روک دیا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ان کا یہ تھا کہ جو تعیناتی ہیں وہ وزیر اعلیٰ اور حکومت جو ہے گلگت بلتستان کی ان کی مشاورت سے ہوتی ہے۔ شہباز شریف اسلام آباد میں بیٹھ کر سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جج لگا رہے ہیں اور وہ وکیل یہاں سے اٹھاتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں، جو گلگت بلتستان کے وکلا ہیں ان کو دیکھا بھی نہیں جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا اور بالآخر 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف حکومت کو بڑا دھچکا دیتے ہوئے ان کو حکم امتناعی جاری کر دیا اور روک دیا ہے ججز کی تقرری سے۔ آپ جانتے ہیں رانا شمیم بھی سپریم چیف جج تھا جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کا، اور پھر اس نے جو گل کھلائے تھے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔